عاشورے کے دن یعنی 10 محرم الحرام کو احادیث سے صرف 2 باتیں ثابت ہیں۔ نمبر 1 روزہ رکھنا، نمبر 2 اس دن اپنے گھر والوں پر وسعت کے ساتھ اور فراخی کے ساتھ خرچ کرنا۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہمارے ملک کے اندر اور ہمارے معاشرے سماج میں اس دن کے تعلق سے بہت ساری خرافات اور رسومات پیدا ہو چکی ہیں جن سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ ان میں سے ایک رسم تو یہی ہے کہ اس دن لوگ کھچڑا یعنی حلیم بناتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ حلیم والی رسم کہاں سے آئی ہے؟ خوارج نے حضرت حسین کی شہادت کی خوشی میں حلیم بنایا تھا جو آل بیت کے دشمن تھے، اور اسی دشمنوں کی رسم پر ہم عمل کرتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں اس رسم کو اپنے گھر سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اس دن لوگ تعزیہ بناتے ہیں، تعزیہ نکالتے ہیں، اور بہت سارے مسلمان اس تعزیے کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جس طریقے سے تعزیہ نکالنا جائز نہیں ہے، اس طرح تعزیے کی مجلس میں بھی شریک ہونا جائز نہیں ہے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایسے گناہوں کی مجلس کو جب تم دیکھو کہ کہیں برائی کا کام ہو رہا ہے تو اگر تمہارے اندر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے منع کرو، اور اگر زبان سے بھی منع کرنے کی طاقت نہیں ہے تو دل کے اندر برا سمجھ لو، چہ جائے کہ اس مجلس میں شریک ہو، کیونکہ گناہ کی مجلس میں شریک ہونا بھی گناہ سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں بچنا چاہیے، نہ تو خود تعزیہ دیکھیں نہ اپنے گھر والوں کو دیکھنے کی اجازت دیں۔ اسی طرح اس دن لوگ ماتم کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے شریعت کے اندر کسی کی وفات پر ماتم کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ سر پیٹنا، سینہ پیٹنا، نہ جانے کیسی کیسی خرافات ہوتی ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اور اگر شریعت کے اندر ماتم کی اجازت ہوتی تو سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ماتم کیا جاتا 12 ربیع الاول کو، جو اس روئے زمین پر سب کے لیے حادثے کا دن کہلاتا ہے۔ لیکن اس دن نہ صحابہ کرام نے ماتم کیا اور نہ کسی اور نے کیا ہے۔ اسی طرح اگر ماتم کی اجازت ہوتی تو اسلامی تاریخ کے اندر بے شمار ایسے واقعات ہیں اور ایسی مظلومانہ شہادتیں ہیں کہ جن پر ماتم کیا جاتا، جس میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو 18 ذی الحجہ کو ہوئی اور بڑی مظلومانہ طریقے سے شہادت ہوئی، لیکن ان کی شہادت پر تو کوئی ماتم نہیں کرتا۔ ماتم تو دور کی بات، اس دن ان کا ذکر بھی نہیں آتا ہے۔ اسی طرح محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو اس دن تو کوئی ماتم نہیں کرتا۔ معلوم یہ ہوا شریعت کے اندر ماتم کی اجازت نہیں ہے۔ جو یہ ماتم اور یہ رسم جو پیدا کر دی گئی ہے یہ من گھڑت باتیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے، خود بھی بچیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں۔ اسی طرح اس محرم کے دن میں، عاشورے کے دن میں بہت سارے لوگ شربت تقسیم کرتے ہیں، راستوں پر چوراہوں پر پانی پلایا جاتا ہے۔ تو پانی پلانا ایک ثواب کا کام ہے، لیکن مخصوص طریقے سے اس دن ثواب کا کام سمجھنا کہ 10 محرم الحرام کو شربت پلایا جائے گا اور بڑا ثواب کا کام ہے، اور یہ ایک غلط عقیدے کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ وہ عقیدہ یہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہوئی تھی وہ پیاس کی حالت میں ہوئی، تو ہمارا یہ شربت ان تک پہنچتا ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ کو ہمارے شربت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے ان کے لیے بڑی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ہمارا شربت کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس لیے ان خرافات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ بدعات اور رسومات جو ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو چکی ہیں، ہم خود بھی بچیں اور دوسرے لوگوں کو بچائیں، اور دعا کریں اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو ان برائیوں سے اور خرافات سے اللہ پاک و صاف کرے اور ہمیں دین کی صحیح فہم اور سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا